اب پوچھتا ہوں کیا نبی کے گھر کی کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کی شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہو؟ آئیے اگر بات آ گئی ہے شادیوں کی تو میں دو تین باتیں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، پھر میلاد کی طرف اگر وقت رہے گا تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے گھر میں اگر سب سے زیادہ اہتمام سے کوئی شادی ہو سکتی تھی، دیکھو جب انسان دو قسم کی شادی بہت زیادہ اہتمام سے کرتا ہے، نمبر ایک جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس اولاد کی شادی پہ بہت اہتمام ہوتا ہے، اور نمبر دو جو گھر کی آخری شادی ہوتی ہے اس میں بھی دھوم دھام بہت ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تو یہ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو اس کے لیے بہت اہتمام ہوگا، دوسرا جو شادی آخری ہو، کیونکہ اب بندہ کیا کہتا ہے یار آخری ہے، اب سارے ارمان نکالنے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں جتنی شہزادیاں تھیں چاروں میں سب سے زیادہ چہیتی پیاری شہزادی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام الحسنین ام ابیہا بدعہ مصطفیٰ زوجہ علی مرتضیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ مخدومہ ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، سب سے چہیتی، سب سے چہیتی، اتنی چہیتی کہ حضور جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوا کرے، ایک دو دن کا اتفاق نہیں، ایک دو دن کا اتفاق معمول تھا، جب آئیں کھڑے ہو جائیں۔ جس کے لیے کائنات تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ سید العالمین جس کے لیے کھڑا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ، میں نے جب دیکھا سیدہ کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، سیدہ نے ہاتھ چوما بابا کا اور حضور نے پیشانی چومی، اور پھر حضور نے ایک جملہ کہا، حضور کا تو ہر جملہ حدیث ہے، فرمایا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ حضرت آمنہ کا ذکر میں نے کیا نا، آمنہ جیسی ماں فاطمہ تجھ پہ قربان، عبداللہ جیسا بابا تجھ پہ قربان۔ ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ نہیں۔ کائنات نسوانیت میں جو مرتبہ جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، چراغ لے کے نہیں سورج لے کے ڈھونڈیے۔ واہ واہ واہ، چراغ نہیں، لوگ اصطلاح کہتے ہیں چراغ کی، میں کہتا ہوں سورج لے کے ڈھونڈ۔ جو مرتبہ سیدہ کو نسوانیت کے اندر عورتوں کی جماعت میں کائنات نسوانیت میں نصیب ہے، آقا فرماتے ہیں فاطمہ مریم سردار، خدیجہ سردار، آسیہ سردار، تو بھی سردار۔ سیدہ نے پوچھا بابا یہ سب سردار، میں بھی، میری کیا خصوصیت؟ توجہ، فرمایا بیٹی یہ اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے اور تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، ماشاءاللہ۔ تیرے بابا کی سرداری ہر دور میں چلی، عورتوں میں تیری سرداری ہر زمانے میں چلی۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اتنی چہیتی شہزادی، اور یاد رکھنا صرف دنیا میں یہ مرتبے نہیں، روافظ کے رد میں جو کتاب ہماری جماعت میں لکھی گئی ابن حجر نے لکھی سوائق المحرکہ، اس میں ہے سیدہ کا مرتبہ ہے کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچا کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نفسی نفسی لوگوں کی زبان پہ ہوگا تب حسنین کی امی کی یہ شان، کوئی ذرا دیکھے بھی تو یہ شان۔ مولا گلبن، میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، رحمت زہرا، رحمت زہرا، واہ واہ واہ، رحمت
घर में रहमत ज़हरा, मौला गुलबुल रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक और फारूक और उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। अल्लाह अकबर, ये शान मोहब्बत इतनी है। और फिर शादी भी आखिरी है। देखना जो मैंने बात की ना, दो शादियां इत्मीनान से होती, या तो औलाद ज्यादा प्यारी हो या तो आखिरी शादी इतनी प्यारी है। और शादी भी, अब रसूलुल्लाह के घर में कोई शहजादी नहीं है इनके बाद। जो शौहर चुना गया, फरमाया खानदान में, मेरे खानदान में सबसे बेहतरीन। वाह 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 अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे बेहतरीन जो शख्स था उसको मैंने तेरे लिए चुना, और अपनी मर्जी से नहीं चुना, अल्लाह ने आसमानों पर तेरे लिए चुना। वाह सुभान अल्लाह। मैं कोई शायर नहीं, लेकिन मैंने भी दो जो कलाम का है उसमें दो मिसरे ये है, वाह बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, वाह, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, जब दुल्हन बनी है फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अर्श पर क्यों, अक़्द की बज़्म आसमानों पे अर्श पे क्यों सजी? ताकि लोगों को पता चले, जो बादशाह होता है ना, बादशाह अपने वतन में शादी करता अपने बच्चों की, लेकिन जहां जहां उसकी हुकूमत होती है वहां वहां उसके चर्चे होते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। आजकल के सेठिया लोग भी ना, दुबई के अंदर कारोबार है तो इंडिया में निकाह हो रहा है, लेकिन वलीमा दुबई में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो, है ना जी, बिला तमसील। जिसकी हुकूमत जहां तक होगी उसके बच्चों की शादी बहुत के खूब, वहां बहुत तक खूब, होंगे। माशाअल्लाह। अर्श पर इसलिए धूमें मच रही है ताकि पता चले अर्श पर भी उनकी हुकूमत है, वाह अर्श पर वाह, भी उनकी हुकूमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल वहां शादी हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा, खतीब के लिए और भी लोग के नाम आए हैं तारीख में, रिवायतों में, लेकिन हजरत आदम ने पढ़ा। और एक रिवायत भी आपके सामने पढ़ दूं, सैयदा का जब निकाह हो रहा था तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हुजूर अल्लाह ने कर दिया है आसमानों पर निकाह, आप जमीन पे कर दिया अली और फातिमा का निकाह। और सरकार ने फरमाया, जिब्रील वहां जो निकाह हुआ उसका महर क्या है? वाह, जिब्रील वहां जो निकाह हुआ उसका महर क्या है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जन्नत का एक दरख्त है जिसका नाम है शजरे तूबा। क्या नाम है? बोले शजरे तूबा। ये शजरे तूबा हिदायत बख्शिश में कहां आ रहा है? ये यहां आ रहा है, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख। वाह, शजरे तूबा जन्नत का ऊंचा दरख्त है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील जाओ और उसकी डालियों को पकड़ के हिलाओ। अगर मुझे आपके देहात का ख्याल नहीं होता तो इस हिलाने पर मैं कुछ कहता, लेकिन नहीं कहता, क्योंकि देहात वाले जितना हजम कर सके उतना। बहरहाल देहात वाले तो जितना कर पाते हैं, अहले अक्ल तो उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपनी हद जानता हूं, मेरा मसलक हद में है। हाँ, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के हम हामिल हैं और पाबंद हैं। हमें इसका ख्याल रहता है कुछ भी पढ़ते वक्त कि रूह इमाम अहमद रजा हमारी तरफ मुतवज्जे है और हमें अल्लाह की अदालत में खड़े रहना है, इसलिए हम अपनी हद जानते हैं। लेकिन वो इमाम ने ही कहा, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करता, मगर रिवायत है कि जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, तूबा को दोनों तरफ से गया कि तूबा को मुझे हिलाने का हुक्म दिया गया, तो मैंने हिलाया, और जब हिलाया तो पत्ते गिरे। तो कयामत तक जितने अहले बैत के आशिक पैदा होने वाले थे, हर पत्ते पर नाम आशिक का लिखा हुआ था, और जितने पत्ते गिरे उसके महर में सबको जन्नत का मुस्ता दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी शादी आसमानों पे हो रही, और जमीन पे इस तरह सरकार ने फरमाया, अली महर का इंतजाम कर। पढ़ दूं मैं सैयदा का निकाह बयान कर दूं, और फिर अपने घर का निकाह जरा सोचो, अपने घर का निकाह सोचो। सरकार ने फरमाया, अली महर का इंतजाम कर। अर्ज़ की, हुजूर आज मेरे पास कुछ नहीं। मौलाए कायनात का उस वक्त तक खुद का घर भी नहीं था,
اپنا خود کا گھر بھی نہیں تھا، حالانکہ جس علی میں اتنی طاقت تھی کہ دوسرے ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دے، وہ کیا نہیں کما سکتے تھے، لیکن بلکہ جب وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے تب بھی ان کا حال تھا کہ وہ سوکھی روکھی کھاتے اور داڑھی پکڑ کے رات کو روتے ہوئے کہتے تھے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے مت دے۔ مولا علی کہتے تھے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ رسول اللہ کے حضور کے بھائی تھے، وہ حضور کے بھائی تھے، میرے بھائی تو کیا بات کرتا ہے؟ اور حضور نے کہا تھا ان کو انت اخی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری اخوت کا دائرہ صرف مدینے کی میری ظاہری حیات تک نہیں ہے، تجھے بھائی ایسا بنایا کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بے شک، حالانکہ پلٹ کر مولا علی نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا، نہیں کہا، بے شک، حضور نے ان کو بھائی کہا، اور وہ حضور کے نسب کے اعتبار سے ہی بھائی تھے، اور بھی بھائی تھے، لیکن حضور نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بھائی کہا۔ اور ہمارے امام نے جب جمعہ کا خطبہ لکھا تو اس میں بھی مولا علی کے القابات میں لکھا اخی رسول۔ بے شک، سبحان اللہ اس کا سبحان مطلب یہ اللہ۔ ہے کہ آج کی تاریخ میں علی کو نبی کا بھائی کہنا کوئی بے ادبی یا ناجائز نہیں ہے، آج بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ تو آج ہی ہم پڑھتے ہیں۔ ارے پھر کہتا ہوں فکر رضا، واہ واہ واہ، فکر رضا کے ہم حامل اور پہرے دار بے ہیں، شک بے شک، روح رضا ہماری طرف متوجہ ہے، اس لیے۔ اور پھر ایک بات کہتا ہوں، یہ تمہارے جوڑے ہوئے رشتے ہیں، کبھی جڑتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے، جس کو ابو ہریرہ کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو ابو جہل کہا قیامت تک کے لیے کہا، اللہ اکبر جس کو صدیق کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو فاروق کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو ذوالنورین کا لقب دیا قیامت تک کے لیے، جس کو عشرہ مبشرہ کا قیامت تک کے لیے، جس حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا قیامت تک کے لیے، جب سب کے القابات قیامت تک کے لیے ہے تو اخی رسول بھی قیامت واہ تک واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخی رسول و زوج البتول۔ اور پھر میرے امام کا عشق اہل بیت کیا ہے، کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ یہ اہل سنت کا نظریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب، واہ، اخی رسول وزوج البتول۔ وزوج البتول، امام علی ابن ابی طالب، حضور کہتے ہیں میرے خاندان کے سب سے بہترین کو میں نے تیرے لیے، اور گھر نہیں ہے، خود کا مکان ہے، اور کہتے ہیں حضور میرے پاس تو مہر کا بھی انتظام ہے، توجہ، داماد ڈھونڈا جا رہا ہے کردار کی بنیاد پہ، واہ واہ، ہاں، اور آج ہم داماد ڈھونڈتے ہیں، سٹے کا دھندا ہی چلے گا، ہنسنے کی بات نہیں، شراب کا دھندا ہی چلے گا، چیٹر ہے چلے گا، بس بنگلہ ہونا چاہیے۔ شرابی، شراب بیچنے والے، جوؤں کے دھندے کرنے والے، حرام دھندے کرنے والوں کے بنگلے میں بیٹی کو بیچ کر بنگلے میں نہیں بھیج رہے ہو، جہنم میں بھیج رہے ہو۔ بیٹی کے تم جو وہ خیر خواہ نہیں ہو، دنیا کے پجاری ہو، دنیا کے پجاری، ورنہ آج اگر غریب ہو ہر حلال کمائے، حضور بتا رہے ہیں داماد کا مال مت دیکھ، داماد کا کردار دیکھ، کردار۔ اور آج کل تو بہویں بھی ڈھونڈی جا رہی، کون سی؟ پڑھی لکھی ہونا، پڑھی لکھی ہونا، اچھی بات ہے پڑھی لکھی ہونا، لیکن پڑھی لکھی ہونا کبھی قرآن کی پڑھی لکھی ہونا نہیں، جس کے میک اپ کے لیے اتنے پیسے لگ جائیں کہ کسی غریب کے گھر کا 1 مہینے کا راشن آ جائے، ایسی بہو چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب لاتے ہو رسول اللہ سے دور، بہو کون سی لاتے ہو؟ دین سے دور، اللہ سے دور، رسول اللہ، تو آ کے پھر نچاتی ہے، پھر بڑھیا کو ہاتھ پکڑ کے گھر کے باہر کرتی۔ ہاں، مجھے خوشی ہے اس پورے علاقے میں خواتین کے، عورتوں کے دارالعلوم بہت ہے، ہمارے خلیل بھائی چلا رہے ہیں، یہ مولانا چلا رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ، وہ ایک مولانا صاحب دوپہر میں، حافظ شبیر صاحب چلا رہے ہیں، اور بہت عالمہ بن رہی بچیاں۔ بات کر رہا تھا، بات نکل گئی، اس لیے کہ
اس کو جلدی سمیٹ نکاح کی بات. مولا کائنات نے کہا اس کو جلدی سمیٹ پاس تو مہر. مولا کائنات نے کہا کہ آقا میرے پاس تو مہر کو پیسے بھی نہیں. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی تھی نا. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی کو بیچ دو. تمہیں میں نے جو زرہ نہیں کہا کو بیچ قرضہ مانگ لو نا. اچھا حضور نے نہیں کہا کہیں سے قرضہ مانگ لو نا. گھوڑا اور تلوار تمہاری زرہ بیچ دو. یہ گھوڑا اور تلوار تمہاری ضرورت ہے زرہ بیچ دو. یہ بھی میں نے. اب مولا کائنات نے سوچا زرہ بیچوں کہاں. اب مولا کائنات مولا زرہ لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. مولا علی زرہ لے کر پہنچے عثمان غنی کے گھر. سیدنا عثمان کے گھر پہنچے کہا بھائی عثمان سیدنا عثمان کے گھر پہنچے کہا بھائی عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے اور مہر تم اس کو لوگے. زرہ آپ کتنے میں دیں گے تم اس کو لوگے. اچھا آپ کتنے میں دیں گے 400 درہم لے لیں. اچھا 400 درہم لے لیں علی. ٹھیک یہ تو درہم 400 زرہ کے ہوئے. یہ تو درہم 400 کہیں اور بھی جا سکتے تھے نا. آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے. رسول اللہ کی دیوی زرہ آپ میرے گھر لے کر آئے. کہ رسول اللہ اس کی خوشی میں میرے گھر 400 تمہیں اور دیتا. تو اس کی خوشی میں 400 تمہیں اور دیتا. اور جب شادی ہو تو دولہے کو تحفہ دینا. اور جب شادی ہو تو دولہے کو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا. تو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہے ایک جان ایک دل. تیرے چاروں ہمدم ہے ایک جان عثمان علی. ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی کو گوارا نہیں. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. علی مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. تقریباً آج کے بہرحال سے آج کل کے وزن تقریباً 150 تولہ سے آج کل کے وزن کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتی. اتنا مہر مقرر ہوا. پھر وہ مہر دیا. اتنا مہر مقرر ہوا. سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو جب سیدہ فاطمہ کی شادی کی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے. حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے. سر پہ ایک دوپٹہ علیہ السلام نے جس میں کم و بیش دوپٹہ ڈالا 17 پیون جس میں کم و بیش اور آپ 17 پیون حضور نے فرمایا. اور اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو شاید بہت کچھ انتظام آج تیرے بابا. لیکن میری بیٹی اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ جو میں تجھے تیرے سر پہ ڈال کے جو میں تجھے تیرے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ سوچ لیتے رسول اللہ تو جنت اگر آپ سوچ لیتے. لیکن میرے نبی تم پر کروڑوں سلام بے شمار سلام درود ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر کے غریبوں کی بیٹیوں کی غربت پر تاکہ آپ کی سنت کا پردہ پڑ جائے. آقا نے اس لیے پیون والی چادر ڈالی. آقا نے اس لیے پیون والی چادر ڈالی بیٹی کل کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کے پیون والی تو کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات پیون والی بلکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نیک باپ ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اس سادگی کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوتا ہے. آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں. آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں. میرے عزیز اللہ جہالت مت کرو ورنہ جہنم. جہالت مت کرو سروں پر جہنم کا عذاب اور سروں پر منڈے ہوئے شعلوں سے اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے دنیا کی کوئی اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو